بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ایمان اور توحید کی مجالس میں سے ایک مجلس میں صحابہ اکرام اپنے دل اور کانوں کو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں خبر دے رہے تھے، آخرت کے مناظر پیش کر رہے تھے۔ انبیاء اور ان کی امتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے۔ یہ ایمان افروز مجلس تھی۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے بہت ساری امتیں اور ان کے نبی پیش کیے گئے۔ کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ جو ہے بہت بڑی جماعت تھی، کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ چھوٹی جماعتیں تھیں، کچھ نبی ایسے تھے کہ جن کے ساتھ 10 آدمی تھے، کچھ نبی ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ 5 آدمی تھے، اور کچھ نبی ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا نبی تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ مجھے نظر آیا۔ میں نے کہا اے جبریل، کیا یہ میری امت ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو ان کے سب کے سامنے ہیں، جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے پوچھا اے جبریل ایسا کیوں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کے ذریعے داغتے نہیں، جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے اور بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے۔ اسی دوران عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ بن محصن کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دوسرے صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سبقک بہا عکاشہ، کہ اس میں عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سبقت کر گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میری بات کا جو موضوع ہے وہ قیامت کے متعلق نہیں ہے، نہ ہی نبیوں نے جو صبر کیا ہے پہاڑوں کی طرح اس کے متعلق ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے اعمال کے متعلق ہے جو 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے۔ لیکن میری بات کا جو موضوع ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے فوراً جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، دعا کرانے کے لیے فوراً آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو گئے، اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے اندر غور کریں گے تو ہم کو ملے گا خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جن بھلائیوں کے اندر آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور مغفرت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ لوگوں تم دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا میدان ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیندار لوگوں کے بارے میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے بھلائیوں کے اندر۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التؤدۃ فی کل شیء خیر الا فی عمل الآخرہ، کہ جلد بازی کرنا کسی چیز کے اندر اس میں بھلائی نہیں ہے سوائے آخرت کے عمل کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ بھلائی کے اندر کتنے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف جو اللہ رب العالمین نے ان کو وقت دیا تھا اس کے اندر فوراً آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تمہیں ابھارا کہ تم جلد بازی کرتے اپنی قوم کے تعلق سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اللہ رب العالمین وہ میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین میں نے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر گزرے ہیں وہ سب کے سب بھلائیوں کے اندر آگے بڑھنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ انبیاء اکرام بھلائیوں کے اندر بہت زیادہ سبقت کرنے والے اور تیزی کرنے والے تھے، وہ ہمیں ڈر اور امید کے ساتھ پکارنے والے تھے اور وہ ہم سے ڈرنے والے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر دیندار آدمی کی صفت اور مومن آدمی کی صفت بھلائی کے اندر جو ہے آگے بڑھنا اور مسابقت کرنا، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ وہ بھلائیوں کے اندر آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ انہیں دے رکھا اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ یہ مومن لوگ اللہ رب العالمین نے انہیں جو کچھ مال دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، بھلائی کے اندر آگے بڑھنے والے اس امت محمدیہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس تعلق سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کو سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج جنازے میں کون شریک رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج جنازے کے اندر شریک رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے مریض کی عیادت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ یہ سب صفات جس آدمی کے اندر بھی شامل ہو جائیں وہ جنتی انسان ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صدقے کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر مال میں سے آدھا مال لے کر کے آ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ کہے کہ آدھا مال لایا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا پورا مال لے آیا ہوں۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لا اسابقک الی شیء ابدا، کہ میں کبھی بھی تم سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعمال کے اندر جلدی کریں۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ لوگوں اعمال کے اندر جلدی کرو ان گھٹا ٹوپ اندھیرے والے فتنوں سے کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، چند ٹکوں کے پیچھے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بھائیوں، اگر ہم خوشحالی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پریشانی کے اندر ہمیں ضرور یاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہیں پریشانی کے عالم کے اندر یاد کرے گا۔ کتنا سخت موقف ہوگا اس وقت جب کہ لوگ آپ کے گھر والے آپ کو زمین کے کھڈے کے اندر رکھ دیں گے اور آپ کے اوپر مٹی ڈال کر کے آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ کتنی شدت والا وقت ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر جو چیز آپ کے لیے کام آنے والی ہے وہ صرف اور صرف وہ آپ کا عمل صالح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل صالح خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے گا قبر کے اندر، اور عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہوگا اور خوشبو لگائے ہوئے ہوگا۔ پھر وہ کہے گا کہ میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری دیتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بندہ کہے گا کہ بھئی تم کون ہو کہ تمہارے چہرے سے خیر ہی خیر نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں۔
میرے مسلمان بھائیوں، عمل صالح کے اندر جلد بازی کرو، جتنا جلدی عمل صالح کے اندر کرو گے اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے۔ قیامت کے دن کوئی آدمی صدقے کے سائے میں ہوگا، کسی کے لیے قرآن اور روزہ سفارش کر رہا ہوگا، کوئی شہید ہوگا جس کا خون بہ رہا ہوگا لیکن اس کے خون کی جو خوشبو ہے وہ مسک کی طرح ہوگی۔ وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی ہوگی وہ اللہ رب العالمین کے نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے، مؤذنوں گردنیں اونچی ہوں گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ دنیا کے اندر بھلائیوں کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، ہر اچھے کام کے اندر انہوں نے مسابقت کی ہوں گی۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا کہ جب تو اسے کوئی نعمت دے تو وہ شکریہ ادا کرے، اور جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار کرے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔